بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، لا شریک له ولا نظیر له ولا مثیل له ولا مثال له، سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين،
صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اس بابرکت مجلس میں معراج شریف کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ کا لفظ استعمال کیا ہے، کچھ کما حقو تو کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، بیان تو وہ کرے گا جو پہلے سمجھے گا۔ یہ واقعہ سمجھ سے ہی بالا تر ہے۔ ہما پیغمبران در جستجوان، ہما پیغمبران 1.25 لاکھ نبی ہیں اور بڑے بڑے صاحب کمال ہیں، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، دانائی بھی ہے، بصیرت بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں ہما پیغمبران در جستجوان خدا دانت کہ تو در چے مقامی۔ فرشتوں کا علم نہ پہنچ سکا، جبریل امین نہ پہنچ سکے، نبی نہ پہنچ سکے، ہم کیسے پہنچ سکتے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ نے حضور کے اس سفر کا ذکر فرمایا۔ میں نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں بیان کیا تھا، سبحان اللہ، سبحان سے شروع فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ایک مقام۔ دوسرا مقام، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ تمہیں کیا ہے؟ ہمارے اس درمیان جو باتیں ہوئی ہیں، جو کچھ میں نے اپنے حبیب سے پیار کی باتیں کہی ہیں، تمہیں کیا ہے؟ فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ یہ ہے کمال میرے مصطفیٰ کا، دید محمد نہ بچشم دیگر بلکہ با چشم کے دارد بشر۔
رب کو میرے حبیب نے دیکھا ہے کسی اور آنکھ سے نہیں، وہی آنکھ جو بشر رکھتا ہے، یہ آنکھیں دیکھا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے سوال کیا کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ فرمایا رہا ہو رہا ہو رہا ہو رہا ہو رہا ہو رہا ہو، جب تک سانس ساتھ دیتی گئی فرماتے کہ دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا۔ امام احمد فقہ کے چوتھے امام ہیں، سبحان اللہ ہے۔ کیا کروں، جس کو سمجھے نہیں بیان کیا کروں۔ یہ دوسرا مقام ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ تیسرا مقام ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا ہی ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، جا بجا، اسلوب بدل کر، انداز بدل کر۔ محبت وہی ہے، محبت وہی ہے، محبت اپنے روپ بدلتی ہے، رنگ بدلتی ہے، پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، عشق پر غلبہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت ہے، بس ذکر کرنا ہے نا۔ ہمارا کام ہے چلنا یار کی طرف، پہنچنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، سمجھے نا؟ اس طرف چلو، یہ اس کا کام ہے پہنچانا۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، میں اس وقت آپ کے سامنے کھول کر بیٹھا ہوں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مالک بن سعصع، دو راوی ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے حضرت قتادہ ہیں۔ قتادہ صحابی نہیں تابعی ہیں، تابعی دو صحابی سے حدیث معراج، اور طویل حدیث ہے، 2 صفحوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ ذکر انہوں نے بھی کچھ ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اپنی طرف سے نہیں کیا، حضور سے سنا ہے۔ میں اس میں سے چیتا چیتا چن چن کر، چیتا کا معنی چن چن کر، مالن باغ میں جاتی ہے گلدستہ بنانے کے لیے، تو چن چن کر پھول رنگ برنگے اکٹھے کرتی ہے، بس یوں سمجھیے میں گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حضور کا وہ معجزہ ہے، کسی نبی کو نہیں ملا، جس طرح قرآن جیسی کتاب کسی نبی کو نہیں ملی۔ یہ قرآن بھی حضور کا معجزہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اسی طرح معراج بھی ایسا معجزہ ہے کسی نبی کو نہیں ملا، اور یہ اتنا عظیم معجزہ ہے کہ اس ایک معجزے میں پھر بے شمار معجزے ہیں۔ بلکہ کسی نے بڑا اچھا کہا ہے، خدا نے دیے معجزے انبیاء کو، خدا نے دیے معجزے انبیاء کو، ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا۔ ان کے گیسو مبارک وہ بھی معجزہ ہیں، ان کا دیکھنا بھی معجزہ ہے، ان کا بولنا بھی معجزہ ہے۔ بلائے جائیں غالب ان کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں بھی ہوں گا میں مبارک ہوں، برکت والا ہوں، رب نے مجھے بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے تمہاری امت، تم کہاں ہو، برکتیں کہاں ہیں؟ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ بھی موجود ہے، ان کی امت بھی موجود ہے، ان کا قرآن اور برکتیں بھی موجود ہے۔ اور یہ بہار قیامت تک رہے گی۔ یہ وہ گلشن نہیں جس پر کبھی خزاں ہے، خدا کی قسم یہ گلشن سدا بہار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں آرام کر رہا تھا، ایک روایت میں ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا،
میرے ایک طرف حضرت حمزہ ایک طرف حضرت عباس آرام کر رہے تھے، جبریل امین آئے 70,000 ملائکہ کو لے کر اور مجھے وہاں سے اٹھا لیا اور مسجد حرام میں لے گئے زمزم کے پاس۔ میں مختصر بیان کروں گا، حدیث طویل ہے، ویسے سنا ہوا بھی آپ نے واقعہ ہے۔ کندے مکرر فرماتے سرکار یہاں سے لے کر یہاں گہری جگہ ہوتی ہے، یہاں سے لے کر ناف تک انہوں نے میرا سینہ چاک کر دیا۔ اس کو شک صدر کہتے ہیں، اور شک صدر کے بعد پھر شرع صدر ہوتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، شک صدر الگ ہے، شرع صدر الگ ہے۔ اب یہ شک ہو رہا ہے، دو ٹکڑے ہیں جی۔ کس طرح فرمایا؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، چاند کا ٹکڑے ہو جانا قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا قیامت قریب آ گئی، یہاں سے لے کر یہاں تک سرکار کا سینہ مبارک چاک کیا اور میرا قلب اطہر نکالا۔ حضور دیکھ رہے ہیں۔ اب تیری مرضی، تو نور کہے یا بشر کہے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ میرا بھی سینہ چاک کیا گیا تھا، جس کا بھی بائی پاس کرتے ہیں ابھی تک نشان ہیں، اور وہ حضور کے نشان۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص فرماتے کہ یہاں ایک لکیر تھی جو ہم دیکھا کرتے تھے، اور جس کا بھی بائی پاس ہوتا ہے اسے ہوش ہی کوئی نہیں ہوتی، اور چانس ہوتا ہے کیا مطلب واپس آئے کہ نہ آئے۔ سرکار فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کیا، حضور دیکھتے رہے، خون نہیں نکلا۔ غور کرنا، خون نہیں نکلا، اور کسی آلے کے ذریعے سینہ مبارک چاک نہیں کیا گیا، وہ جبریل ہے، رب نے بھیجا ہے اور سارے انتظامات سمجھا کر بھیجا ہے کیسے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سینہ مبارک چاک کیا اور میرا قلب انور باہر نکالا، اور جنت سے وہ ایک تشت لائے تھے سونے کا، جس میں ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی۔ اب بھائی یہ چیزیں کسی برتن میں تو آتی نہیں ہے نا، ہمارا نہ سمجھنا ہی ہمارا کمال ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکے۔ بندے کا کمال بے کمالی میں ہوتا ہے، بندہ ناقص اپنے آپ کو سمجھے تو پھر کمال ہے، اس لیے کہ ہے جو ناقص ہے۔ نہیں سمجھے؟ بندہ ہے ہی ناقص اور سمجھے اپنے آپ کو ناقص تو کمال ہے کہ حقیقت تک پہنچا ہے۔ اگر اپنے آپ کو با کمال سمجھے یہ نقص ہے، عیب ہے، کیونکہ تو با کمال ہے نہیں، با کمال وہ ہے جو با جمال ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، سبحان اللہ۔ اور فرمایا پھر اس میرے قلب انہر کو زمزم شریف سے دھویا گیا۔ یہ حدیث میں بات نہیں آئے گی جو میں کہہ رہا ہوں، میری اپنی طرف سے بھی حاشیے پر ہمیں لکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہماری کتابوں پر حاشیے شرح لکھی ہوتی ہے نا، تو حاشیے پر ہم کچھ لکھ سکتے ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قلب انہر کو آب زمزم سے نہیں دھویا، بلکہ آب زمزم کو زیادہ پاکیزہ بنایا گیا ہے۔ اے زمزم تیری شان بلند کر دی گئی ہے۔ ہاں، کیا مطلب ہوا؟ نہیں سمجھے؟ سمجھاتا ہوں۔ کوثر کا بھی پانی ہے، سلسبیل کا بھی ہے،
فرات کا بھی ہے، سب پانی سے افضل پانی زمزم کا ہے۔ اس کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ کو اس پانی کے ساتھ لمس حاصل ہو گیا اور پانی کو شرف حاصل ہو گیا۔ ہاں میں پہنچ گئی۔ بالکل یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بعض نے یہ سوال کیا ہے کہ جب آپ نے آسمانوں پر جانا تھا تو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کیوں تشریف لے گئے؟ وہیں سے سواری براق اوپر لے کر چلی جاتی۔ اس کے کئی جواب دیے ہیں شارحین حدیث نے۔ یہاں جو موقع کے مناسب ہے وہ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ نے دعا کی ہے، مولا کریم مجھے ہر پیغمبر نے اپنے سجدوں سے نوازا ہے، میں نے سب کی زیارت کی ہے، تیرے حبیب کا زمانہ آیا تو میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں۔ مسجد اقصیٰ التجا کر رہی ہے جس طرح غار حرا نے اور غار ثور نے التجا کی تھی۔ رب نے یہ چاند وہاں بھیج دیا، تیرے اندھیروں کو روشن کر دے گا اور قیامت تک تو ہمیشہ آباد رہے گی۔ نہ وہاں باغ ہے، نہ وہاں باغیچے ہیں، نہ پھول ہیں، نہ بہاریں ہیں، نہ گلشن ہے۔ کیوں جاتے ہو؟ اس لیے جاتے ہو کہ مصطفیٰ کریم کا ادھر سے گزر ہو گیا ہے۔ وہی چمن ہے، وہی چمن ہے جہاں مسکرا دیا تو نے، وہی چمن ہے جہاں مسکرا دیا تو نے۔ دیکھ لو مولا کائنات کے 3 صاحبزادے ہیں۔ میں پھر کہیں آپ کی محفل تن پاک کی طرف نہ چلا جاؤں۔ 3 صاحبزادے ہیں، حسن سب سے بڑے، حسین درمیانے، محسن عمر میں سب سے چھوٹے، ہم سب سے بڑے۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت محسن کا نام نہیں آتا؟ حسنین کریمین، اس لیے کہ سرکار کی گود انہیں نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ تو مسجد اقصیٰ نے یہ تمنا کی کہ یا اللہ تیرے سارے نبی آئے اور مجھے انہوں نے مشرف کیا، تیری بندگی کی، اور بہت سارے انبیاء کرام کے مزارات مقصد مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہیں۔ لینور کیا فرمایا؟ الذی بارکنا حولہ، جس مسجد، اس کا حوالہ کیا دیا رب نے؟ مسجد حرام کا حوالہ تو لفظ حرام سے ہو گیا، عزت والی مسجد ہے۔ مسجد اقصیٰ کا کیا حوالہ ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے کہ باہر ہوتی ہے؟ چونکہ انبیاء کرام کے مزار ہیں وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے رب نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ جہاں اللہ کا نبی ہو وہاں برکت، جہاں اللہ کا ولی ہو وہاں برکت۔ اس لیے لوگ سفر کر کے اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں کہ تاکہ برکت حاصل ہو، اور وہ مقبولیت اور اجابت کا مقام ہوتا ہے۔ دعا گھر بھی مانگ سکتے ہو، وہاں دعا مانگو گے زیادہ قبولیت کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے قلب اطہر میں وہ تشت جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا وہ میرے قلب انہر میں انڈیل دیا گیا۔ اب یہ ساری باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ ہم تو قلب کو کیا سمجھتے ہیں؟ گوشت کا لوتھڑا ہے جو یہاں لٹک رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اور اس کی حرکت ہی وجہ حیات ہے۔ زندگی تبھی ہے جب تک وہ حرکت کر رہا ہے، اگر سکون میں آ گیا تو موت ہے۔ ہمارے نزدیک تو بس قلب اتنا ہی ہے، لیکن کیا فرمایا؟ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی۔ مومن تو یہ نہ سمجھ کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، نہیں،
یہ لطیف ربانیہ ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام انوار اس پر اترتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے قلب انحت پر ہی سارا قرآن اترا ہے۔ اور حضرت سلطان صاحب نے تو خوب فرمایا نا، اور وہی بات سچی بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے، فرماتے ہیں دل دریا سمندر ڈوبے کون دلا دیا جالے ہو، کسی کو کیا پتا ہے۔ میاں محمد صاحب نے اس لیے فرمایا ہے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک دلا ایک بندے آدھا دل نہ ڈھائی میرا رب۔ خواجہ حافظ شیرازی نے بھی فرمایا ہے، وہ فارسی میں ہے کہ اس ترجمہ کرنے پڑے گا، سرکار کے سینے مبارک کو پھر اسی طرح جوڑ دیا گیا جو حصہ الگ الگ کیا گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میرے سامنے سواری پیش کی گئی، اس کا کیا نام ہے؟ براق۔ یہی براق قیامت کے دن میدان معاشر میں پھر حضور کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور اس پر سوار ہو کر آپ جنت کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ اور حضور کی جو سواری دنیا میں تھی عذبہ اونٹنی مبارک، جنہیں سرکار کے وصال کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اونٹنی نے جس پر آپ نے چڑھ کر کعبے کا طواف فرمایا تھا مسجد حرام کے اندر، اور جس پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں حضور نے خطبہ دیا تھا، اور جو بڑی تیز رفتار تھی اور بڑی پیاری تھی، اگر اس کے پاؤں مل جائیں خدا کی قسم چوم چوم کر آنکھوں سے لگائے، جس کا یہ کمال تھا کہ حضور سوار ہیں کبھی پیشاب نہیں کرے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ حضور سوار ہے تو کبھی بے وضو نہیں ہوگی۔ وہ وضو کیسے کرتی تھی؟ ایک نئی بات، حضور کی اونٹنی وضو کیسے کرتی تھی؟ وہ آئے سامنے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آئے سامنے آنکھوں میں آنسو آ گئے، پتلیوں نے بے وضو دیکھی نہ صورت یار کی، وہ سرکار کو دیکھ لیتی تھی اس کا وضو ہو جاتا تھا۔ اس اونٹنی پر قیامت کے دن کون سوار ہوگا؟ ہے نا سمجھنے والی بات؟ وہ آئے گی اونٹنی قیامت کو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو بطور معجزہ ایک چٹان سے برآمد ہوئی تھی، اور پھر آپ کی قوم نے اسے قتل کر دیا تھا، اور اس کی سزا میں ان پر عذاب آیا اور ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا ایک اونٹنی کی وجہ سے۔ قرآن نے اسے ناقۃ اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی طرف نسبت ہو گئی۔ اب اسے جو نقصان پہنچائے گا اللہ کے قہر کا انتظار کرے۔ صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہوں گے، ہر نبیوں کو سواری ملے گی، نبی کے علاوہ کسی کو سواری نہیں ملے گی، ایک ہے جسے سواری ملے گی۔ حضور کی اس اونٹنی عذبہ پر خاتون جنت سوار ہو کر جنت میں جائے گی، اور کسی کو سواری نہیں ملے گی، انبیاء کرام کے علاوہ کسی کو سواری نہیں ملے گی سوائے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ۔ ان کے لیے وہ اونٹنی لائی جائے گی، سوار ہو جاؤ، اور 70,000 حوروں کے جرمٹ میں اور 2 سبز چادریں جنت سے لا کر پیش کی جائیں گی، یہ حلہ پہنو، جسے دیکھ کر نبی بھی حیران ہوں گے۔ کون جانے آل بیت کی عظمت کو، ان کی شان کو، کتنا بلند مقام ہے۔ پھر بات تھوڑی سی کر لوں، یہی معراج ہے۔
یہ پنجتن پاک جو ہے نا، پنجتن پاک بے دم، یہی 5 ہیں مقصود کائنات، سمجھتے ہو؟ ان کے لیے کعبہ تیار ہوگا، کعبہ موتی کا، کیسا موتی ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ اس کا چھت میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میں نے جو حدیث میں پڑھا ہے، جس کعبے میں یہ 5 ذاتیں ہوں گی، 5 نفوس قدسیہ ہوں گے، 5 تن پاک ہوں گے، قیامت کے دن اس کعبے کا چھت عرش الہی ہوگا، یہ حدیث میں آتا ہے۔ ارے جس مکان کا چھت عرش ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، سواری پیش کی گئی، ابھی ہم زمین پر ہیں، اوپر آسمانوں پر تو گئے نہیں نا، اور وقت بھی ختم ہو گیا، لیکن تمہارا ذوق بڑھ گیا۔ اور بھائی میری کوئی عمر تو نہیں ہے نا واز کرنے کی، بوڑھا ہو چکا ہوں، اے تمہارے ذوق، تم مجھے بلواتے ہو۔ پچھلے جمعے میں نے سبق دیا تھا نا، میں وہ انتظار کر رہا ہوں، کہاں کہاں سبزہ آتا ہے، یہ سبزہ مدینہ پاک سے آتا ہے، یہ تیری آنے سے نہیں آتا، یہ مدینے والا دے گا تو آئے گا، نہیں یوں ہی چلا جائے گا۔ یاد رکھنا میری بات، میں کچھ مانگتا بھی ہوں تم سے، وہ نہیں جو جیب سے جیب میں جائے، وہ نہیں مانگتا، بس یہی میرا سوال ہے، جو میں پیغام دوں اسے قبول کرو، آگے پہنچاؤ، سینے سے لگا کر رکھو، میرا سینہ بھی ٹھنڈا ہوگا اور میں تمہیں دعائیں دوں گا، اور تم انشاءاللہ قیامت کے دن مجھے دعائیں دو گے۔ یہ دعا آپ کی زبان پر آئے نہ آئے، قیامت کے دن انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا عرض کر رہا ہوں، وہ سواری آپ کی خدمت میں پیش کی گئی جس کا نام کیا ہے، براق۔ اس سواری نے شوخی کی، روایات میں سر آتا ہے سواری نے شوخی کی، اور جو سواری شوخی کرے اس پر سوار ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ جبریل امین کو ناگوار گزرا، اس نے سواری کو مخاطب ہو کر کہا کہ اس ہستی سے زیادہ عزت والی، شرافت والی، بزرگی والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے اور اتنا نیچے ہو گئی، روایت میں آتا ہے کہ اس کا پیٹ زمین سے لگنے لگ گیا۔ اللہ کے حبیب آسانی سے میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ شوخی میں کیوں آئی؟ اسے کیا ضرورت ہے شوخی کرنے کی؟ کوئی زمین کی اناج کھانے والی سواری تو ہے نہیں نا، وہ اوپر سے آئی ہے، وہ سلجھی ہوئی ہے، وہ مہذب ہے، یہ زمین کی ساری مخلوق ہی آتے ہیں۔ اس سواری کو یہ کیا، یعنی براق کو کیا ہوا کہ وہ شوخی میں آ گئی؟ اس کے لیے مجھے بہت وقت چاہیے، صرف اتنا مختصر سی بات کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور رب نے اپنی تجلی عطا فرمائی، فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام گر گئے بے ہوش ہو کر، اور پہاڑ کیا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ بھی وہی صورتحال ہے۔ اور سرکار نے جو بدوز نے سے کہا تھا نا کہ اس درخت کو بلا، تو اس درخت نے بھی یوں کیا تھا، آگے پیچھے دائیں بائیں، یعنی وہ درخت بھی وجد میں آ گیا، یہ سواری بھی وجد میں آ گئی۔ میں کہاں، اللہ کا حبیب کہاں، مجھے اس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ تو جبریل نے کہا یہ وجد کا وقت نہیں ہے، وجد کا الگ وقت ہوتا ہے۔ اب ممبر پر بیٹھنے والا وجد میں آ جائے تو وہ واز کیا کرے گا؟ ایک جوش کا وقت ہوتا ہے، ایک ہوش کا وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اس براق پر سوار ہوئے، فرمایا اس کی رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں وہ قدم رکھتا۔ لیکن یہ تو سیر ہے نا، سیر اور طرح کا ہوتا ہے۔
جبریل امین عرض کی یا رسول اللہ یہاں اتر کر 2 نفل ادا فرمائیں. ابھی مسجد اقصی دور ہے، آپ نے 2 نفل ادا کیے. فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل بتاؤ. فرمایا حضور یہی وہ جگہ ہے جہاں مدینہ پاک آباد ہوگا. اپنی بستی کو مشرف فرما کر جاؤ، اس زمین کے خطے کو برکت دے کر جاؤ. یہ ترستا نہ رہے کہ میرا آقا گزر گیا، نہیں، یہاں ذرا سجدے کرو، قیامت تک یہاں سجدے ہوتے رہیں گے. یہ مدینہ وہ بستی ہے جہاں دنیا میں کہیں اتنا درود پاک نہیں پڑھا جاتا جہاں مدینہ پاک میں پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر ایک جگہ جبریل امین نے کہا یا حضور یہاں بھی اتر کر نفل ادا کریں. آپ نے نفل پڑھے. فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ جناب یہ طور سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تھا. برکت والی جگہ ہے. پھر آپ چلے. فرماتے پھر جبریل نے کہا یہاں بھی حضور اتر کر 2 نفل پڑھو. پھر آپ نے نفل پڑھے. پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ؟ یہ بیت لحم ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اب جن جن مقامات کو متبرک بنانا ہے یا متبرک ہیں وہاں نمازیں پڑھنے کا جبریل نے عرض کیا. حضور نے نمازیں پڑھی. طریقہ بن گیا جہاں اللہ کا بندہ بیٹھ جائے وہاں جا کر تم سجدے کرو، تمہیں برکتیں حاصل ہوگی. بمقامے کے نشانے کفے پائے تو بود، سالہ سجدہ صاحب نظرہ خواہد بود. اب سواری مسجد اقصی پہنچی. حضور فرماتے ہیں کہ پتھر میں جبریل امین نے انگلی کے ساتھ سوراخ کیا اور وہاں سواری کو باندھ دیا. عالم اسباب ہے، براق کہیں جانے والی نہیں، لیکن عالم اسباب میں یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. فرماتے پھر مسجد شریف میں داخل ہوا، سارے نبی انتظار میں تھے. یہی شان تو دیکھنے والی ہے. سارے نبی جتنے گزر چکے ہیں وہ سارے انتظار میں تھے. تو میں بھی 2 نفل پڑھ کر منتظر تھا کہ مصلی خالی ہے، جبریل کو آرڈر ہے، حکم ہے. جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر. وہاں سے امام الانبیاء، امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، اس منصب کا کوئی کلمہ پڑھنے والا انکار نہیں کر سکتا. جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو وہ سارے نبیوں کے اولین و آخرین کے امام ہیں اور سب ان کے پیچھے ہیں. اس لیے قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا سہرا بھی ان کے رخ زیبا پر ہوگا. حضور نے 2 رکعتیں پڑھائی. بھائی میں اپنا بیان تو ختم کرتا ہوں اس لیے کہ یہ سارا بیان کروں تو پھر تو 1 گھنٹہ اور چاہیے، لیکن میں ایک بات آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لے گئے تو نماز فرض ہوئی نا. یہ کون سی نماز ہے؟ سن 1969 کتنے سال ہو گئے؟ ہماری جو قوم ہے نا یہ حساب میں کمزور ہے جی. 4 سال. چلو گھر جا کر حساب کر لینا. سن 69 میں میں چوک پاکستان بحیثیت خطیب کے مفتی احمد یار خان صاحب کی جگہ آیا تھا. مفتی صاحب تشریف لاتے تھے، میرے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. شعبان کا مہینہ تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. شعبان کا مہینہ تھا اور اس کے فوراً بعد رمضان آ گیا. اس وقت میری صحت بڑی اچھی تھی الحمدللہ، اب بھی اچھی ہے، لیکن اس وقت تو پھر میں عمر کے لحاظ سے صحت اچھی تھی، بہت اچھی تھی. تو میں روزانہ تراویح کے بعد نماز تسبیح با جماعت پڑھاتا تھا. میرے بہت سے بھائی جو مسجدوں میں خطیب تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ نفلوں کی تو جماعت جائز ہی نہیں. سبحان اللہ، کہاں سے آئے ہو اور کس مدرسے میں پڑھتے رہے ہو؟ کسی کامل کی صحبت میں وقت گزارا ہے؟ میں نے نماز تسبیح با جماعت حضور شیخ الاسلام کے ساتھ پڑھی ہے. آؤ مفتیوں میرے ساتھ بات کرو.
میں تمہارا علم پرکھنا چاہتا ہوں، تولنا چاہتا ہوں، وزن کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام کہاں اور تیرا باپ کہاں؟ سن 69 کی بات ہے، سن رہے ہو؟ نماز تسبیح با جماعت پڑھی، نماز تسبیح نفلی نماز ہے، با جماعت کیوں پڑھی؟ فقہ میں لکھا ہوا ہے، بہار شریف میں لکھا ہوا ہے۔ مولویوں کا کام ہے، کوئی کام غلط ہو تو فوراً بولیں، تنقید کریں، اعتراض کریں، روکنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا، ہم نے من راضی کیا، اللہ کو سجدے کیے۔ اتنے لوگوں نے میرے ساتھ مل کر پوری مسجد میں، رمضان کا مہینہ ہو اور نمازیوں کا ہجوم ہو اور برکت کی رات ہو جی، اور پھر سجدے کریں رب کو۔ اور مولوی جی تمہیں کیا ہے؟ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ آج تیرے شہر میں کتنی جگہ نماز تسبیح پڑھی جا رہی ہے، الحمدللہ اس کا پہلا شخص میں ہوں۔ یہ سعادت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اب بیویاں بھی نماز تسبیح پڑھتی ہیں اور با جماعت پڑھتی ہیں۔ میرے دوست، سود کو منع نہیں کرتا، جھوٹ کو نہیں روکتا، شراب کے خلاف بات نہیں کرتا، رشوت والوں کے منہ پر تھپڑ نہیں مارتا۔ جو ناجائز کام ہے اور جو مسجد میں نیکی کے کام ہو ان پر فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مسجد ایک سامنے 1.25 لاکھ نبی میرے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ فرض ہے کہ نفل ہے؟ اور رات کا وقت، رات کو تو 2 فرض کی نماز کوئی ہے ہی نہیں، صبح کی 2 فرض کی، تو صبح تو آپ واپس آئے ہیں، یہ نفل ہے، نفل۔ اس لیے اب میں کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ کوئی مسئلہ ایسا تمہیں مل جائے تو خوشی ہوگی کہ چاروں امام متفق ہوں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر 1.25 لاکھ نبی متفق ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایک ہی نبی بولتا، موسیٰ کلیم اللہ تم ماشاءاللہ بڑے جذبے جوان والے ہو، بولو یا رسول اللہ نفل جماعت کے ساتھ پڑھا رہے، ہم اپنے پڑھ لیتے ہیں۔ اپنے تو پہلے ہی پڑھ رہے تھے۔ شرف حضور کی اقتداء کا کیسے حاصل ہو؟ حضور پیچھے اس امام کے، کہا کہ نہیں آدم نے، ابراہیم نے، کریم اللہ نے، روح اللہ نے، کہا کہ نہ کہا؟ نہیں بھائی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، انہوں نے کہا پیچھے اس امام الکل کے۔ یہ صرف امام نہیں ہے، یہ امام الکل ہے، اولین و آخرین کا امام ہے، ہر نبی کا امام اور پیشوا ہے، اور اس کے قدموں کی ٹھوکر سے امام بنیں گے۔ آئی سمجھ میں بات؟ ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام ثوری ہوں، امام عیینہ ہوں، یہ جتنے امام ہیں میرے مصطفیٰ کی نگاہ ناز کے پروردہ ہے۔ امام حسن ہیں، امام علی ہیں، امام حسین ہیں، 12 امام ہیں، یہ سارے میرے مصطفیٰ کے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ہاں، ایک امام کی بات کر کے میں منبر چھوڑنے والا ہوں، یہ ہے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، میرے بھی امام، تیرے بھی امام۔ آپ کا ایک قول بڑی قیمتی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس شخص کے پاس نہ بیٹھ جس کے پاس بیٹھنے سے تیرے دین کو تجھے کوئی فائدہ نہ ہو، اور دین کو سینے سے لگانے والے، دین کی خاطر گردنیں کٹوانے والے، دین کی خاطر بچوں کو ذبح کرانے والے۔ اس لیے تو خواجہ غریب نے فرمایا تھا نا،
شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین۔ ہاں میں اس ملت کو بھی چیلنج کرتا ہوں، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے شاعر مصر ایران میں موجود ہیں، صدیوں سے چل رہا ہے۔ مجھے خواجہ غریب نواز کے اس کلام کے مقابلے میں کوئی لکھا ہوا کلام ہی تو سنا دو۔ وہ بھی جب آخری بات کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں، دی است حسین دی است حسین دی است حسین۔ اور اللہ کی قسم بڑی پیاری اور قیمتی بات ہے یہ، بس وہ کہنے والے کہہ گئے اس لیے کہ وہ بھی تو اسی خاندان کے چشم و چراغ ہے نا، خواجہ غریب نواز۔ اور ہم پنجتن پاک کے ان ائمہ معصومین کے گویا ممنون ہیں کہ جنہوں نے ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی دیا، جنہوں نے ہمیں خواجہ غریب نواز دیا، جنہوں نے ہمیں نظام الدین اولیاء دیا۔ گنے نہیں جاتے، اتنے ستارے ہیں خاندان نبوت کے۔ اور سب سے آخری میرے نبی نے فرمایا تم اس امت کے بارے میں کیا سوچتے ہو جس کا پہلا میں ہوں، آخری امام مہدی ہوں۔ دو ہستیوں نے اس امت کو سنبھالا ہوا ہے، وہ پہلے ہیں، یہ آخری ہیں، وہ آگے سے لے جانے والے ہیں، یہ پیچھے سے لے جانے والے۔ انشاءاللہ خیری خیر ہے، وہ خیری خیر ہے۔ ہماری قبر میں بچھو سانپ نہیں ہوں گے، بچھو سانپ نہیں ہوں گے، اندھیرے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہاں سراج منیرہ ہوں گے اور چمکتے چہرے ہوں گے۔ طٰہٰ 14ویں کا چاند، جس قبر میں 14ویں کا چاند آ جائے وہاں اندھیرا کہاں۔ آہا سبحان اللہ، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں۔ اس عقیدے کو مضبوط رکھو اور اس عقیدے کی حفاظت عمل کے ذریعے کرو۔ کیا میں کہہ گیا ہوں؟ یہ شمع جل رہی ہے تیرے عقیدے کی، ہوا کا کوئی جھونکے سے بجھا سکتا ہے، اس کی ارد گرد فانوس رکھ، فانوس حفاظت کرے گا۔ وہ فانوس کیا ہے؟ عمل صالح، نیک اعمال۔ ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو نیک اعمال کا فانوس، اس کے اندر ایمان کی شمع کو روشن رکھو۔ انشاءاللہ قیامت کے دن جو نور والے ہیں وہ بلا لیں گے۔ وآخر دعوانا